لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمد للہ رب العالمین. جی، مرکب اضافی میں آج ہم صفت کا استعمال کریں گے کہ مرکب اضافی میں صفت کیسے استعمال ہوتی ہے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں، ایک مرکب لکھتا ہوں، اللہ کا رسول، اور یہ مرکب اضافی ہے. اس کی ڈائریکٹ میں بنا رہا ہوں کیونکہ اب الحمدللہ آپ دیکھ چکے ہیں. رسول اللہ. اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کا عظیم رسول، اللہ کا عظیم رسول. اب یہ بات یاد رہے کہ جو صفت ہوگی وہ ہمیشہ آخر میں آئے گی. تو صفت کو تو ہم نکال لیتے ہیں، پہلے ہم نارمل بنا لیتے ہیں ان دونوں سے. رسول اللہ، رسول اللہ ہی آ گیا. اب ہم نے اینڈ پہ لگانی ہے صفت. صفت ہم بیسیکلی جس کی صفت ہوگی اس کی اعرابی صورت وہی رکھی جائے گی. مثال کے طور پہ رسول اللہ، ہم پہلے العظیم لکھ لیتے ہیں. العظیم میں نے کیوں لکھا؟ کیونکہ اللہ کا عظیم رسول، اس صورت میں یہ جو صفت ہے یہ رسول کی بیان کی جا رہی ہے. تو رسول یہاں پہ معرفہ ہے نمبر ایک، اور پھر یہ حالت رفع میں ہے اس وقت. تو میں نے اس کو معرفہ بنا دیا، الف لام کے ساتھ لکھا، اور میں اس کی اعرابی حالت پیش کے ساتھ لکھوں گا کیونکہ رسول اللہ العظیم یہ حالت رفع میں ہے. اب اگر ہم اس جملے کو چینج کریں، اس مرکب کو، میں یہاں پہ لکھ دوں عظیم اللہ کا رسول، تو یہاں پہ آئے گا یہی ویسے کا ویسے لکھا جائے گا، لیکن یہ زیر ہو جائے گا کیونکہ صفت اب کس کی ہو گئی؟ اللہ کی. رسول اللہ العظیمی، عظیم اللہ کا رسول. اب یہ حالت جر ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ صفت اللہ کی ہے، اور اگر یہ ہو پیش یہاں پہ لگا دوں تو یہ صفت چینج ہو جاتی ہے اور یہ صفت چلی جاتی ہے مضاف کی، یعنی رسولوں کی. تو یہ بہت ٹیکنیکل ہے، بڑا خوبصورت ہے کہ صرف ایک پیش اور زیر آنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفت کس کی بیان ہو رہی ہے. اگر میں اب اور کوئی ایک مرکب لے کے آؤں، استاد کا محنتی شاگرد، استاد کا محنتی شاگرد. اب استاد کا محنتی شاگرد، اس میں محنتی صفت ہو رہی ہے اور صفت کس کی ہے؟ شاگرد کی. پہلے ہم مرکب اضافی بنا لیتے ہیں. تلمیذ الاستاذی، تلمیذ الاستاذی، استاد کا شاگرد. محنتی کون ہے؟ شاگرد. تو محنتی کی عربی ہے المجتہدو آ گیا، کیونکہ صفت کس کی ہے؟ تلمیذو کی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ استاد کا محنتی شاگرد، یہ حالت رفع ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ شاگرد کی جو ہے وہ صفت بیان کی گئی ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے استاد کا محنتی شاگرد. اگر ہم یہی چینج کر دیں کہ محنتی استاد کا شاگرد، تو صرف ایک چینج کرنا ہوگا اور ہمیں جملہ ہمارا چینج ہو جائے گا، میننگ چینج ہو جائے گا. تلمیذ الاستاد المجتہدی، تلمیذ الاستاد المجتہدی، محنتی استاد کا شاگرد. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پہچان ہے. یہ جو آخری حرکت ہے صفت کی وہ وہی آئے گی جو مرکب اضافی میں مضاف یا مضاف الیہ کی ہوگی. اگر تو صفت ہوگی مضاف کی تو وہ مضاف کے قاعدوں کو فالو کرے گا، اور اگر صفت ہوگی مضاف الیہ کی تو وہ مضاف الیہ کی تمام
سچویشن کو فالو کرے گا. یہ وہی قاعدہ ہے جو ہم نے موصوف اور صفت کا پڑھا تھا کہ موصوف کی جو کنڈیشن ہوگی، جو حالت ہوگی، وہی حالت صفت کی ہوگی. تو یہ وہی بات یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے، لیکن بیچ میں صرف ایک گیپ آ رہا ہے کہ اگر تو صفت اس کی ہے تو پھر ہم اس کو پیش سے لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کی ہے تو ہم زیر سے لکھ دیتے ہیں، جر کر دیتے ہیں. لیکن بات اس جملے میں اس وقت موصوف یہ ہے اور یہ ہے اس کی صفت. یہ اپنی جگہ مضاف الیہ بھی ہے، مضاف الیہ ہے اس کے لیے، لیکن یہ موصوف بھی ہے اپنے آنے والے ناؤن کے لیے. تلمیذ الاستاذ المجتہدی. انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے. میں آپ کو جملے دوں گا اس میں، اور میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں بھی چند جملے لکھ دوں تو تاکہ آپ کو بنانے کی پریکٹس ہو. آپ نے بس کوشش کرنی ہے. اس میں پوائنٹ کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا، بس ایک ہی پوائنٹ ہے کہ صفت آ رہی ہوگی. صفت اگر مضاف کی ہے تو وہ مضاف کے قواعد کو فالو کرے گا، اگر مضاف الیہ کی ہے تو وہ مضاف الیہ کے قواعد کو فالو کرے گا. مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہ جر میں ہوتا ہے، اور وہ جو مضاف ہے وہ الف لام کے بغیر معرفہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم مضاف کی صفت بیان کریں گے تو اس کے ساتھ ہم الف لام ضرور لگائیں گے، کیونکہ مضاف کے اپنے قاعدے میں الف لام کا داخلہ نہیں ہے، لیکن جب صفت آئے گی تو وہ الف لام کے ساتھ آئے گی، کیونکہ مضاف اس وقت معرفہ ہوتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی پریکٹس تھی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آگے یہ جملہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا یہیں پہ پریشان نہیں ہونا، آگے مزید آسان چیزیں آئیں گی، اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. بس محنت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین والحمد للہ رب العالمین.